السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اس ویڈیو سیریز میں ہماری کوشش ہوگی کہ اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام کا مختصر لیکن جامع خلاصہ آپ سب کی خدمت میں پیش کریں۔ آج کی ہماری اس کلپ کا موضوع حر ابن یزید ریاحی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی راہ میں تھے تو ابن زیاد نے جناب حر علیہ السلام کو 1000 کا لشکر لے کر امام کو قید کرنے کے لیے بھیجا۔ جب جناب حر امام علیہ السلام کے قافلے تک پہنچے تو پیاس کی شدت سے ان کا پورا لشکر نڈھال تھا۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم کیا، اسقوا القوم ورشفوا الخیل، کہ ان لوگوں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ پھر امام نے حجاج بن مسروق کہ جو امام کے مؤذن تھے ان کو حکم دیا کہ اذان دے، اور حر سے ارشاد فرمایا، اترید ان تصلی باصحابک، کہ کیا تم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہو؟ تو حر نے جواب دیا کہ نہیں، میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ حر نے امام علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو یہ قوم آپ سے ضرور لڑے گی اور آپ کو شہید کر دے گی۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، افبالموت تخوفنی، کہ کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ امام حسین نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ سب سوار ہو جائیں تاکہ دیکھ سکے کہ حر کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی امام کے قافلے نے حرکت کرنا چاہی تو حر کا لشکر مانے ہو گیا۔ یہ دیکھ کر امام نے حر کی شمشیر پر ہاتھ رکھ کر کہا، سکلت کا امک ما الذی ترید ان تصنع، کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حر نے جواب دیا، اے حسین، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص مجھے یہ کہتا تو میں انہی الفاظ میں اس کو جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی والدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ لیکن میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو کہیں اور جانے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور حر کا لشکر میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ روز عاشورہ جب پسر سعد نے حملہ کرنا چاہا تو حر یہ دیکھ کر اس کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تم واقعی حسین ابن علی سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر عمر سعد نے جواب دیا، ہاں، ایسی جنگ کہ جس میں کم از کم گردنیں کاٹی جائیں گی اور ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ سن کر حر اپنے لشکر کی طرف پلٹا اور قرہ بن قیس سے کہا کہ کیا تم نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ قرہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ حر چاہتا ہے کہ میں یہاں سے دور ہو جاؤں، تو میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے چلا گیا، اور پھر جناب حر نے آہستہ آہستہ امام حسین کے لشکر کی طرف حرکت کرنا شروع کری۔ مہاجر بن اوس نے یہ دیکھ کر حر سے کہا کہ حر، کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حر نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے بدن پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مہاجر نے کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے، میں نے تمہیں کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے زیادہ کوفے کا بہادر آدمی کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لوں گا۔ یہ سن کر حر علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم کہ میں جنت کو انتخاب کروں گا۔ اور پھر آپ امام کے لشکر سے اور زیادہ قریب ہو گئے اور اپنی سپر کو الٹا کر لیا۔ یہ دیکھ کر امام کے لشکر والے سمجھ گئے کہ آپ امان چاہتے ہیں، اور جیسے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو امام سے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، کیا مجھ جیسے کی بھی توبہ قبول ہے؟ امام علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ خداوند تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو حر علیہ السلام امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں وہ شخص تھا کہ جس نے آپ کو یہاں پر آنے میں مجبور کیا، تو مجھے اجازت دیجیے کہ سب سے پہلے میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی اور آپ میدان جنگ میں آئے۔ تو یزید بن سفیان سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ حر سے لڑائی کرو؟ تو اس نے کہا بالکل، اور وہ میدان میں حر کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا۔ جناب حر نے اس کو واصل جہنم کیا اور پھر 40 اور لوگوں کو یزید کے لشکر سے تہ تیغ کیا، لیکن پھر ملعونوں نے آپ کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں اور آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، لیکن آپ پھر بھی جنگ کرتے رہے، اور جب آپ زمین پر گرے تو اصحاب امام حسین علیہ السلام آپ کو امام علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے۔ تو امام نے حر کو دیکھ کر فرمایا، انت الحر کما سمت کا بہ امک وانت الحر فی الدنیا وانت الحر فی الاخرہ، کہ تم آزاد ہو کہ جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا، اور تم آزاد ہو اس دنیا میں اور آخرت میں۔ جناب حر کے واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو کبھی بھی رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، تو پھر خدا بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔